تو بہت سے لفظوں کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ پہلا تو یہ کہ یہاں جو رجس کا لفظ آیا ہے اس کا معنی کیا؟ اس کی مراد کیا؟ دوسرے جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کیا؟ اس لیے کہ جب تک دونوں باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کس کو کس سے پاک کیا گیا۔ حضرت امام راضی اپنی مشہور عالم تفسیر کبیر میں ایک فیصلہ کن بات کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو ترجیح ہے جس مفہوم کو وہ بیان کرتے ہیں اس اعتراف کے ساتھ کہ اختلف الاقوال فی اہل البیت، اہل بیت کو مصداق کو متعین کرنے میں اقوال مختلف ہیں۔ کسی نے کہا صرف ازواج مطہرات مراد، کسی نے کہا صرف وہ مراد جن کو ہم آپ پنجتن پاک کہتے ہیں، رسول کی ذات، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حضرات حسنین، ہم ان کو پنجتن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا یہ مراد، اور کسی نے کہا کہ ازواج مطہرات یہ پنجتن، اس کے سوا قیامت تک آنے والی اولاد بھی مراد۔ امام راضی نے اس آخری قول کو سب سے بہتر قول قرار دیا، کہا الاولی ہم اولادہ وازواجہ والحسن والحسین منہم وعلی منہم، نام کی وضاحت کے ساتھ کہ سب سے بہتر جو قول ہے جس کو ترجیح حاصل ہے وہ نبی کے سارے ازواج اور ان کی ساری اولاد، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین وہ بھی شامل، حضرت علی بھی اسی میں داخل، لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النبی صلی اللہ تعالی وسلم وملازمته للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی بھی اہل بیت میں داخل ہیں اس لیے کہ وہ نبی ہی کی تربیت میں تھے، نبی ہی ان کے کفیل تھے، تو وہ نبی کے گھر والے کی پہچان آسان بتا دوں کہ گھر والا ہم کس کو سمجھیں؟ گھر والا ہم کس کو سمجھیں تو گھر والا وہ ہے جو بلا اجازت گھر میں جا سکے آ سکے، اور جس کو گھر میں جانے کے لیے اجازت لینی پڑے وہ در والا ہے، گھر والا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ قانون بن چکا ہے، لا تدخلوا بیوت النبی، بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، یہ قانون گھر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ در والوں کے لیے ہے۔ نبی اجازت دے تو جا سکتے ہو، مگر حسن حسین کے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہے گھر میں چلے جائیں اور جب چاہے گھر سے باہر آ جائیں۔ علی مرتضیٰ کے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہے گھر میں چلے آئیں، جب چاہے۔ میں تو انتہا کی بات عرض کروں کہ حضرت عثمان غنی یہ بھی تو رسول کے داماد، یہ بھی رسول کے داماد، مگر بغیر اجازت یہ بھی گھر میں نہیں جا رہے ہیں، بغیر اجازت یہ بھی گھر میں نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ اندر جائیں گے تو فاطمہ زہرا کو پردہ کرنا ہوگا، اگر یہ اندر جائیں گے تو فاطمہ زہرا کو پابند کرنا، ان کو پردہ کرنا ہوگا، تو گھر والا وہ ہے کہ گھر والے جائیں تو کسی پہ پردہ لازم نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔
بات اب اس بات کو ہم کہہ کر کے قیامت تک امام مہدی کے زمانے تک جتنے سید ہیں یہ رسول کے گھر میں بغیر اجازت جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اپنی دادی ہی کے پاس ہو گئے، اپنی دادی ہی کے پاس ہو گئے، ان سے کسی پردے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہیں در والے، یہ ہے گھر والے، یہ ہے گھر والے، ان کے لیے وہ قانون نہیں۔ تو اب اہل بیت سے بات واضح ہو گئی۔ اہل بیت جن کو ہم کہتے ہیں وہ تو 5 ہی ہیں، مگر ان کی نسل جو ہے، ان کی اولاد جو ہے اور جس میں رسول کا نسب شامل ہے، وہ سب بھی اہل بیت۔ عجیب بات ہے، جب در والے گھر والے کی بات چلتی ہے تو لوگ عجیب عجیب بات کہنے لگتے ہیں۔ فاضل نوجوان نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ بھائی کہاں کی باتیں چھیڑ دی تم نے، اتنا تم نہیں جانتے کہ ٹھیک ہے گھر والے ہوتے ہیں، مگر عظمت جو ملتی ہے وہ علم و عمل سے ملتی ہے، بڑائی جو ملتی ہے تقوی و طہارت سے ملتی ہے۔ نسب سے کیا ہوتا؟ نسب سے کیا ہوتا؟ نسب سے کوئی فائدہ نہیں، عمل کرو عمل کرو، نسب سے کوئی فائدہ نہیں، علم حاصل کرو علم حاصل کرو۔ بھئی ٹھیک ہے، اگر کسی کو ان کے نسب سے فائدہ نہ ہو تو وہ رسول کے نسب سے کیوں شک کر رہا؟ سبحان اللہ۔ نسب سے فائدہ نہیں ایسا بولتے ہو؟ نسب سے تو وہ فائدہ ہے جو کسی عمل سے نہیں ہو سکتا، کسی عمل سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو نسب سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو قرآن کریم کا انکار ہے۔ قرآن کریم کا انکار، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت خضر اور حضرت کلیم ساتھ ہو گیا تھا نا، تو ایک یتیم، 2 یتیم تھے، ان کی دیوار جو گرنے کی پوزیشن میں تھی انہوں نے سیدھا کر دیا، اور جب سیدھا کیا تو حضرت کلیم نے اعتراض کیا۔ اصل میں وہ شریعت موسوی کے خلاف کچھ بھی دیکھتے تو بولتے، تو نبی کا کام تو ہے ہی ہے کہ اپنی شریعت کے خلاف کوئی نامناسب بات دیکھے تو بولے۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کہ دیوار آپ نے صحیح کی جس نے ہمیں پوچھا تک بھی نہیں، ارے اگر اجرت لے کے کام کرتے تو کچھ فائدہ بھی تھا۔ خیر حضرت خضر نے جو مصلحتیں سب بیان کی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اصل میں اس میں 2 یتیموں کا مال ہے، خزانہ ہے اس کے اندر، اگر وہ گر جاتا تو دوسرے لے جاتے، بیچارے یتیم محروم ہو جاتے، تو خدا نے یہ چاہا کہ میں دیوار کھڑی کر دوں، جب یہ بچے ہوشیار ہوں گے، سن بلوغ کو پہنچیں گے، اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ تو خدا نے یہ فضل ان بچوں پر، ان یتیم بچوں پر کیوں؟ کیا ان بچوں نے کوئی عمل کیا تھا؟ کیا ان بچوں نے کوئی تقوی والی زندگی اختیار کی تھی؟ ابھی تو اس عمر تک نہیں پہنچے تھے، تو خود ہی کہہ جا کہ یہ جو ان پر فضل ہو رہا، کانا ابوہما صالحا، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، نیکی اس نے کی، فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ باپ نیک تھا، وہ بھی 7 پشت والا باپ، وہ بھی 7 پشت والا باپ، وہ نیک تھا تو خدا نے اس کی نیکی کا فائدہ پہنچایا۔ تو اگر تم کہتے ہو نسب سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا؟ نسب سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا؟ ذرا سا آپ خیال کریں، نسب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا چلو پھر قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما لتنا من عملہم من شیء۔ یہ ایمان والے اور ان کے پیچھے چلنے والی ان کی اولاد، ان کی پیروی کرنے والی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرے، ہم جنت میں ان بچوں کو ان کے باپ دادا سے ملا دیں گے، ان کے باپ دادا سے جو ایمان کے ساتھ اپنے باپ دادا کی پیروی جنہوں نے کی، چاہے ان کا درجہ بلند نہ ہو، چاہے وہ اونچے درجے کے عمل والے نہ ہو، مگر ہم ان کو ان کے باپ دادا سے ملا دیں گے۔ اور یہ جو ملانا ہے یہ کسی عمل کے نتیجے میں نہیں،
صرف ان کے باپ دادا کی خوشی کے لیے، ان کی رضا کے لیے ان کے بچوں کو ہم ان کے قریب کر دیں گے، ان کے بچوں کو. تو مفسرین نے یہ کہا کہ اگر کوئی عمل والا متقی پرہیزگار کوئی شخص ہے اور اس مقام کا بچہ نہیں ہے تو بھی جنت میں وہ اپنے باپ دادا کے پاس اسی مقام پہ رہے گا، اسی مقام پہ رہے گا. تو میں سارے سیدوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ تم اگر اپنے رسول کے دامن سے وابستہ رہے تو میدان جنت میں تم کہاں رہو گے؟ جہاں تمہارے باپ دادا رہیں گے، جہاں تمہارے باپ دادا رہیں گے. جہاں تمہارے اور جہاں اللہ کے رسول رہیں گے. بڑے سے بڑا متقی وہاں نہیں پہنچ سکتا، بڑا سے بڑا متقی وہاں تو وہاں جو جنت میں خانہ نبوت بنایا جائے گا اس میں یہی لڑکے رہیں گے، یہی بچے رہیں گے، یہی نسل رہے گی. اور جو رسول کے درجے پہ پہنچنے والا یہ کون سا عمل کریں گے؟ کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسا عمل کرے کہ رسول کے درجے کو پہنچ جائے؟ کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسا عمل کرے کہ جہاں رسول ہو وہاں رہنے کا ٹھکانہ مل جائے؟ تو یہ عمل نہیں لے جا رہا ہے، یہ نسب لے جا رہا ہے. یہ عمل نہیں لے جا رہا ہے، یہ نسب لے جا رہا ہے. تو کیسے کہتے ہو کہ نسب سے کوئی فائدہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه. دیکھیے ابھی تو بات اور آگے چلے گی کہ نسب کیا کیا کرتا. یہ صحیح ہے، نیکوں کا نسب بھی فائدہ پہنچاتا ہے اپنے نیک بچوں کے لیے، وہ تو صحیح ہے. مگر نبی کے نسب کی عجیب شان. اب آیت تفسیر کی طرف آئیے. ابھی تو میں صرف اتنا بتا رہا تھا کہ اہل بیت سے مراد کیا. اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو صاف مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا، اے اہل بیت، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم برائیوں سے دور رہو، نیکیوں کو اپناؤ، اپنوں کو صاف ستھرا رکھو. یہ مطلب ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، متقی بنو، صاف ستھرے رہو، یہ ہے مطلب. ایک بات بتاؤ، کیا خاص بات پیدا ہوئی؟ اہل بیت سے جو خصوصیت سے کہا جا رہا ہے کہ کیا خاص بات پیدا ہوئی؟ کیا خدا صرف اہل بیت ہی سے یہ چاہتا ہے یا سارے مسلمانوں سے؟ یہ تو مطالبہ وہ ہے جو سارے مسلمانوں سے کہ ایمان والو ایمان لاؤ. اے مسلمانوں اچھا ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، پاک و صاف رہو. اور صرف مومنین ہی کی بات نہیں ہے، اسلام تو سارے کافروں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ایمان لاؤ، نیکی اختیار کرو، پاک و صاف رکھو. تو اگر وہی بات جو سارے انسانوں سے خدا چاہتا ہے وہی اہل بیت سے خاص بات کیا؟ پھر مقام مدح میں اس کو کیوں لایا گیا؟ مقام مدح میں اسے کیوں لایا گیا جب ایک عمومی بات ہے، سارے انسانوں سے وہ یہی چاہتا ہے؟ تو اس آیت میں خصوصیت کیا؟ اور ایک بات اور توجہ سے سناؤں. دیکھیے تمام سوال کا جواب آیت ہی سے میں دوں گا انشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے پیچھے آپ کو نہیں لے جاؤں گا. دیکھو انداز بیان، میرے بغل میں سید رکن الدین بیٹھے ہوئے ہیں. اب میری گفتگو سے کہ سید رکن الدین، میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں تم ایک مکان بنا لو. میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں تم ایک مکان بنا لو. مطلب کیا ہوا؟ میری خواہش تو ہے مگر بنانا ان کو ہے. اب پتہ نہیں بنانے کی ان کے پاس طاقت ہے کہ نہیں، وسائل ہیں کہ نہیں، ذرائع ہیں کہ نہیں. ہوگا تو بنا لیں گے، میری خواہش کا لحاظ پکڑیں گے، نہیں ہے تو کہاں سے بنائیں گے؟ تو جب میں نے یہ کہا تو آپ کی نظر رکن الدین پر جم گئی کہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں. اور اگر میں کہوں مولانا سید رکن الدین، میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں تیرا مکان بنا دوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں تیرا مکان بنا دوں. اب ان کو کوئی نہیں دیکھے گا، مجھے دیکھے گا کہ یہ بنا سکیں گے کہ نہیں، یہ بنا سکیں گے کہ نہیں، ان میں طاقت ہے کہ نہیں، اس میں کس بڑھ ہے کہ نہیں.
اب یہ تو چپے بیٹھے رہیں گے، میں نے اپنی خواہش کی تکمیل میں کروں یا نہ کروں، اب یہ تو میری بات ہے۔ تو آیت میں یہ کہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم خود رجس سے پاک ہو جاؤ، اے نبی کے گھر والوں تم خود اپنے کو پاک و صاف کر لو۔ آیت میں تو یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے تو یہ ارادہ کیا کہ اللہ خود دور کر دے، اللہ خود دور کر دے، اللہ خود پاک و صاف کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام مشائخ سادات کانفرنس۔ مجھے یہ بتاؤ، خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت ہم تمہیں پاک کریں گے، یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں پاک کر دیں، ہم تمہیں رشتے دور کر دیں۔ اب پوچھو کیا خدا میں پاک کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ کیا خدا میں پاک کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ اب اہل بیت کو مت دیکھو، جو پاک کرنا چاہتا ہے اسے دیکھو۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ ایسا پاک میں آپ کو بتاؤں، یہ نسب دیکھیے ہماری 2 مجلسیں ہوئی ہیں، پچھلی شب ایک مجلس ہوئی وہ گھر والوں کی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا محاسبہ نفس ہم نے اس میں کر لیا، اپنے کو ہمیں کیا کرنا وہ ہم نے سمجھ لیا، وہ اپنے گھر والوں کی بات تھی گھر والوں میں ہو گئی، وہ تو گھر والوں کی بات تھی نا۔ اب یہ ہے پیغام در والوں کے لیے، یہ پیغام جو دیا جا رہا ہے اسٹیج کے اوپر یہ در والوں کے لیے جا رہا ہے، تاکہ یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم اپنے کو خاک سار کہیں تو تم بھی خاک سار کہنے لگو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تم ہمارے اندر کچھ ہو دیکھو تو اپنی عاقبت خراب کرنے کا انتظام شروع کر دو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو نسب دیکھو، رسول کیا کہتے ہیں، کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی، سارے نسب اور سارے رشتے غلامی قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن میرا نسب باقی رہے گا اور میرا رشتہ غلامی باقی رہے گا، میرا رشتہ غلامی باقی رہے گا اور میرے نسب کے فوائد باقی رہیں گے، بقیہ سب منقطع، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا وہاں پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ مگر ایک بات بتا دوں دوستو، رشتہ غلامی قیامت میں کب فائدہ دے گا؟ جب رشتہ غلامی کو تم یہاں بچا لو۔ رشتہ غلامی کو اگر بچا کے لے گئے تو وہاں کٹے گا نہیں، جو یہی نہیں بچا سکا تو لے کے کیا گیا؟ کیا کہ رشتہ غلامی کو بچانا یہ تمہارا کام ہے، اور نسب کی حفاظت کرنا یہ فضل ربی ہے۔ نسب کو بچانا وہ فضل رب ہے، رشتہ غلامی کو بچانا یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ نسب جو ہے رشتہ غلامی تو تم نے قائم کیا تو قائم ہوا نا، رشتے غلامی تم نے قائم کیا تو قائم ہوا، یہ تمہاری محنت کا ثمرہ ہے۔ نسب ہم نے خود نہیں بنایا اور خدا نے دے دیا، ہم نے خود نہیں بنایا۔ تو جو فضل سے ملے اس کا معاملہ اور ہے، اور جو محنت سے ملے اس کا معاملہ اور ہے۔ تم نے نہیں سنا بلکہ غور بھی کیا ہوگا کہ دیکھو مقام اونچا ملتا ہے علم سے بھی، عمل سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، تقوی و طہارت سے، مگر تم نے اس علم والے کو نہیں پہچانا، اس عمل والے کو نہیں پہچانا جو 6 کروڑ برس تک عمل کرتا رہا، نہ علم کی کمی نہ عمل کی کمی۔ ابلیس محنت سے بڑھتا گیا اور پھر گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا گیا، مگر نہ علم بچا سکا نہ عمل بچا سکا۔ ہوا ایک بات بتاؤ کہ فرشتے تو بچ گئے، ابلیس نہیں بچا، فرشتے بچ گئے ابلیس نہیں بچا۔ مختصر عرض کر دوں، ابلیس جہاں پہنچا تھا وہ اپنی محنت سے پہنچا تھا، اور فرشتے جہاں پہنچے تھے وہ خدا کے فضل سے پہنچے تھے۔ محنت والا نہیں بچا، فضل والا بچ گیا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہم تصلی علیہ۔ آپ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں، نسب کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ بھی نبی کا نسب۔ یہ شرافت نبی کی ذات سے کہ نبی سے نسبت خدا نے دی، اس نے اپنے فضل سے دیا، نبی کے گھرانے میں خدا نے اپنے فضل سے پیدا کیا، تو اب وہ مقام بھی دے رہا۔ اب دیکھو سادات کے بارے میں علماء کے 2 نظریات آئے کہ رجس سے مراد کیا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان، انہوں نے رجس سے کفر مراد لیا، اور پھر جو ان کا مسلک تھا اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ سادات سے کفر سرزد ہی نہیں ہو سکتا،
سادات سے کفر سرزدی نہیں ہو سکتا، مگر بدایوں شریف کے امام عبد القادر بدایونی ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، صادر تو ہو سکتا ہے مگر کفر پر موت نہیں آئے گی، ان کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ اب آپ بتائیے دونوں باتیں، جن کے نزدیک سادات سے کفر سرزد ہی نہیں ہو سکتا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ کسی عمل کی وجہ سے، ان کا بھی یہ کہنا ہے نسب کی وجہ سے۔ تو رسول کی نسب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کفر کو آنے نہیں دیتا، کفر کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا۔ اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کفر کو اپنے قریب، دوسرے نسب والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ کفر کو آنے نہیں دیتا، وہ کفر کو آنے نہیں دیتا۔ بڑے بڑے نسب والے ایسا بہک گئے اور کفر نے ایسا گھیر لیا انہیں کہ جان نہیں بچا سکے، دیکھا آپ نے۔ مگر یہ رسول کا نسب ہے جو کفر کو آنے نہیں دیتا۔ یہ کس تحقیق پر؟ امام احمد رضا کی تحقیق پر۔ مگر امام عبد القادر کی تحقیق پر کہ بھئی کفر تو آ جائے مگر نسب رہنے نہیں دیتا، نسب رہنے نہیں دیتا، اٹھا کے پھینک دیتا، کفر کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اس لیے کہ خدا نے طے کر لیا ہے کہ ان کو رسول کے ساتھ رکھنا ہے، ان کو رسول کے ساتھ رکھنا ہے، تو کفر کے ساتھ یہ نہیں جا سکتے۔ تو دیکھو، چاہے رسول کا نسب کفر کو آنے نہ دے یا کفر کو رہنے نہ دے، نسب کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نسب کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ کہتے نسب سے کچھ نہیں ہوتا، نسب سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کہ کہتے ہیں یہاں سے ثواب پہنچانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں سے ثواب پہنچانے سے، عربی تیرے مردوں کو پہنچانے سے نہیں پہنچتا تو کیا ہمارے بھی نہیں پہنچتا؟ ہر ایک کو الگ الگ قیاس کیوں کرتے ہو؟ تو لیُذْهِبَ الرِّجْسَ، خدا نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے اب اس میں کہ خود وہ تمہیں پاک کرے، تمہیں رجس سے دور رکھے۔ اچھا جناب والا، امام راضی نے یہاں کفر کے بجائے دوسری بات کہی اور ایک اچھا نقطہ نکالا۔ انہوں نے رجس سے مراد گناہ لیے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ لَيُزِيلَ عَنْكُمُ الذُّنُوبَ، یہ معنی تاکہ گناہوں کو تم سے زائل کر دے، زائل کر دے، دور کر دے۔ وہاں بھی وہ گوشہ کہ دور کرنے کی ایک شکل ہے یہ گناہ ہی نہ ہو، اور زائل کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے ہو مگر خدا رہنے ہی نہ دے۔ ایک بات بتاؤ، گناہ کس کا ہوگا؟ خدا کی نافرمانی ہوگی تبھی تو گناہ ہوگا نا۔ تو جس کے گنہگار ہیں وہی گنہگار نہ مانے تو وہ اپنے کرم سے گنہگار، تم کو گنہگار بنانے کا کیا شوق ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ، وہ معاف کر دے، ہمارا کوئی گنہگار ہو ہم معاف کر دیں، تو اس میں کسی کی کیا بگڑتی ہے؟ بات طے کر لیا بھائی، طے کر لے بھی فلاں کے ہر خطا کو ہم صرف نظر کر دیں گے، ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے اسے محبوب کی نسل میں رکھا ہے، ہم نے اسے محبوب کی نسل میں رکھا ہے۔ ذرا سا آپ کیا کریں؟ تو انہوں نے ذنوب کی بات، مگر ایک لطیفے کی بات انہوں نے کیا کہی ہے کہ بھائی رجس سے جب کسی چیز کو دور کر دیا جائے تو پاک ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جب پاک ہو گئی تو پھر پاک کرنے کا مطلب کیا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، رجس سے مراد گناہ۔ تو اگر کسی نجاست سے کوئی کسی کو پاک کر دے تو اب تو پاک ہو گیا، ہٹا دیا وہ پاک ہو گیا، پھر یہ تو ہے حکم تطہیرہ۔ اب کیا پاک کرنا؟ رہا کیا؟ اب کیا پاک کرنا؟ تو امام راضی نے ایک نقطہ تو یہ نکالا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نجاست کا جو عین ہے، ذات ہے، وہ ختم ہو جائے مگر جگہ پاک نہ ہو۔ نجاست کا جو عین ہے، نجاست کی جو ذات ہے وہ تو ہٹ جائے مگر جگہ پاک نہ ہو، ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی چیز پر پیشاب کر دیا، دھوپ نکلی، ختم ہو گیا، اثر ختم ہو گیا مگر وہ جگہ بھی پاک نہیں ہے، دھونا پڑے گا۔ زمین پر کوئی پیشاب کر دے نا، سوکھ جائے، تو اس زمین کو اس معنی میں تو پاک کہیں گے اگر آپ نہیں جانتے وہاں نجاست، کہ آفتاب نے پاک کر دیا زمین کو، مگر اس زمین سے آپ تیمم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تیمم کرنے کے لیے ضروری پانی سے پہلے ڈال دو،
تو ایک ہوتا ہے پاک طاہر اور ایک ہوتا ہے مطہر. ایک وہ ہے جو خود پاک ہو جائے, ایک وہ ہے جو پاک بھی ہو جائے اور پاک بھی کر دے. طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو, اتنا پاک کر دے. مگر یہاں کون سی پاکی مراد ہے؟ تو حضرت امام راضی تفسیر کبیر میں عجیب بات کہتے ہیں, اور یہ سب فائدہ نسب سے مل رہا کہ یہاں جو وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا سے مراد کیا ہے؟ وَيُلْبِسَكُمْ خِلَالَ کرامہ, یعنی اب تو پاک تو ہم نے کر ہی دیا ہے, اور تمہیں خوب خوب پاک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمہیں عزت و کرامت کا لباس پہنا دے, عزت و کرامت کا لباس پہنا دے, تو گناہوں کو بھی معاف فرما دے اپنے فضل سے, گناہوں سے بھی پاک کر دے, اور عزت و کرامت کا لباس بھی پہنا دے. اور یہ سب کس لیے؟ صرف نسب. یہ سب کس لیے؟ صرف نسب کی وجہ سے, یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. ابھی بتایا نا نسب والے کی شان. نسب والے کو ذاتی فضیلت حاصل ہوتی, دوسروں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی. ابھی تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر سید فاسق ہو جائے تو بھی اس کی تعظیم واجب. یہ کچھ ہلکا بول کے چلے گئے. امام احمد رضا کا حوالہ تو دے دیا, مگر ان کی ایک بات چھپا گئے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. امام احمد رضا تو کہتے یہ ہیں کہ سید اگر گمراہ بھی ہو جائے اور کفر تک اس کی گمراہی نہ پہنچے, تو کفر کے نیچے کی گمراہی اگر گمراہ بھی ہو جائے تو بھی واجب التعظیم, تو بھی وہ واجب التعظیم. گمراہ بھی ہو جائے تو یہ تعظیم کس چیز کی ہے؟ یہ رسول کی نسبت کی تعظیم ہے, یہ نسب رسول کی تعظیم ہے. ذرا سا دیکھو دوسروں کا کیا حال ہے بتاؤں. موٹی موٹی سند لے کے آ گئے, یہ فخر القرہ ہیں, یہ بحر العلوم ہیں, یہ نہر العلم ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. آئے صاحب اچھے خاصے لباس میں, بزرگوں کا لباس پہن لیا, صفات چھوڑ دیا. اب آنے کے بعد کھلے عام کوئی فسق کر گئے, مثلا جھوٹ بول گئے. ایک جھوٹ ایسا ہے جس جھوٹ سے اتنی محبت ان کو ہے کہ بولنے والا زبان سے بھی بول رہا ہے, لکھنے والا قلم سے لکھ رہا ہے, مفتی فتویٰ بھی دے رہا. ایک جھوٹ ہے, ایک جھوٹ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ ہم دونوں بھائیوں پر الزام کہ ہم امام احمد رضا کی توہین کرتے ہیں, مفتی اعظم کی گستاخی کرتے ہیں, اور بار بار ہم کہتے ہیں کہیں دکھا دو, کسی کیسٹ میں سنا دو, کسی تحریر میں دکھا دو, مگر بار بار یہ وہی ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسا جھوٹ ہے جس سے ان کو محبت ہو گئی ہے, مگر اسی جھوٹ نے انہیں فاسق بنا دیا, اسی جھوٹ نے انہیں فاسق بنا دیا. اب جب فاسق بن گئے تو ان کی توہین واجب. اب سند ان کو توہین سے بتا نہیں سکتی, اب جبہ قبہ انہیں توہین سے بتا نہیں سکتا. ایک جھوٹ بولے تو ان کی توہین واجب, اور رسول کی نسب والا گمراہ بھی ہو جائے تو تعظیم واجب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اچھا اس طرح کی غلطی ہوتی کیوں ہے؟ اور پہلے والے جو علماء تھے ان میں ہوتی کیوں نہیں تھی؟ اور آج کل کے لوگوں سے ایسی غلطی. پہلے والے جب مدرسے سے پورا علم حاصل کر لیتے تھے تو خانقاہی بزرگوں کے پاس آتے تھے نخوت علمی کو جھاڑنے کے لیے, علم کا غرور ختم کرنے کے لیے, اپنی قابلیت کے احساس کو مٹانے کے لیے. یہ لوگ, یہ بزرگان دین ریاضت کی چکی میں ان کو چلا کر کے آدمی بنا دیتے تھے, ان کو آدمی بنا دیتے تھے. تو وہ خانقاہوں میں آتے تھے, اور جب خانقاہوں سے وہ صاف ستھرے ہو جاتے تھے تب نکلتے تھے, صاف ستھرے جب ہو جاتے تھے تب نکلتے تھے. اور آج کا نکلنے والا خانقاہ کی طرف رخ نہیں کرتا, آج کا نکلنے والا خانقاہ کی طرف نہیں رخ کرتا, بس مدرسے سے نکلا تو کسی مدرسے والے کی تلاش کر لیں, مدرسے سے نکلا اور اس کے بعد خانقاہ کی طرف جا کر ریاضت و مجاہدہ کرے.
جہاں واقعی یاد رکھو، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں تو ذرا غور کرو مولانا روم کی شعر کو، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام سمت تبریزی نبود، یعنی مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. میں اپنے مذاق کا ترجمہ کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے اور صحیح بھی وہی لگتا. مولوی تھا، روم کا مولا نہیں بنا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی روم کا مولا نہیں بنا جب تک شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا، جب تک شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا. پوری مثنوی لکھ ڈالی، مولا نہیں بنا. کیا کیا سکھ ڈالا، مولا نہیں بنا. کہاں کہاں تک پڑھ لیا، مولا نہیں بنا. مگر جب غلامی ایک ولی کامل کی ہوئی تو وہ مولا بن گئے. تو سن لو، مدرسوں سے مولوی نکلتے ہیں، خانقاہوں سے مولا نکلتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. نعرہ تکبیر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر. یہاں موقع کی بات ہے، وہ بات یہاں بھی میں عرض کر دوں، اس لیے کہ تاکہ کسی گوشے سے کوئی شبہ نہ رہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ اس مقام پر پڑھی جاتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ ترجمہ بیان کیا جاتا، جو سب سے زیادہ قابل چیز تقویٰ ہے. سب سے زیادہ جو متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ مکرم ہوگا. اصل چیز کیا ہے؟ تقویٰ. تو میں ذرا ڈھیل بھی دیتا ہوں اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے کہ مکرم ہونے کے لیے تقویٰ ضروری ہے کہ نہیں؟ ہے ضروری. اور تقویٰ کے لیے علم و عمل چاہیے کہ نہیں؟ عمل چاہیے نا. بتاؤ، رسول کی اطاعت کے بغیر تقویٰ ہوگا؟ تو تقوی کے لیے اطاعت رسول لازم، اور اطاعت رسول کے لیے محبت رسول لازم. بغیر رسول کی محبت کے کوئی اطاعت ہوگی؟ تو اطاعت رسول کے لیے محبت رسول لازم، اور رسول کی محبت کے لیے آل رسول سے محبت لازم. کیا رسول کی آل و اصحاب سے دشمنی کر کے کوئی رسول کا محب ہو سکتا ہے؟ تو کیا سمجھے؟ آل کی محبت نہیں تو پھر رسول کی محبت بھی نہیں، اور جب محبت نہیں تو اطاعت بھی نہیں، جب اطاعت نہیں تو تقویٰ بھی نہیں. تب تقویٰ بھی نہیں تو وہ لوگ تقوی کا نام کیوں لیتے ہیں جو آل سے لڑ رہے ہیں؟ وہ لوگ تقوی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تم تو پہلے ہی منزل میں گر گئے، آگے بڑھنے کا راستہ ہی مسدود ہو گیا. مگر میں تم کو تحقیقی ترجمہ اس آیت کریمہ کو، اور یہ بھی میں ہوا میں بات نہیں کرتا، تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھو، تفسیر ابو سعود اٹھا کے دیکھو، مفسرین تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھو. سب میں اس آیت کریمہ کے دو ترجمے، ایک کو کہا ہے اشہر اور ایک کو کہا ہے ازہر. ایک جو بہت مشہور ہے اور ایک وہ ہے جو فنی حیثیت سے بالکل ظاہر. تو اشہر تو وہی جو میں نے سنا دیا، حالانکہ اسے بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں. مگر ازہر کیا ہے؟ اب چونکہ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور یہ گرامر کی بات ہے تو میری خاطر آپ گرامر کے کچھ باتوں کو سننا ہی پڑے گا، چاہے آپ اس کو سمجھ نہ پائیں. دیکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان اکرمکم، تو اگر علماء سمجھو کہتے ہیں یہ انا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی. اس کی مثال میں دوں، جو پہلا ہو وہ اسم ہوتا ہے، جو بعد میں ہے اس کی خبر ہوتی. اب مثال کے میں کہوں انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، تو پہلے زید ہے نا، پھر قیام ہے. پہلے زید ہے پھر قیام ہے. کیا سمجھے؟ قیام سے زید نہیں ہے، زید سے قیام ہے. قیام سے زید نہیں ہے بلکہ زید سے قیام ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے بے شک خدا کے نزدیک تمہارا جو مکرم ہے وہی متقی ہے. خدا کے نزدیک جو مکرم ہے وہی متقی ہے. کیا مطلب؟ تقوی سے کرامت نہیں ملتی، کرامت سے تقوی ملتا. کرامت سے تقوی ملتا ہے. جس پر اللہ کا فضل ہو وہی متقی، اور جس پر فضل نہ ہو کیا کرے عمل، پڑھا کرے نماز، رکھا کرے روزہ، اگر خدا کا فضل نہیں تو وہ متقی نہیں. دیکھو ہم آپ کو بتائیں، سیدنا غوث پاک پیدائشی ولی کون سا تقوی تھا؟ پیدا ہوئے اور متقی. تو عمل متقی نہیں بناتا، خدا کا فضل متقی بناتا.
حضرت ابو الحسن خرقانی کسی مدرسے میں نہیں گئے, حضرت عبدالعزیز دباغ کسی مدرس کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ بزرگ لوگ جو اپنے وقت کے غوث الواصلین تھے, تو علم نے ان کو وہاں نہیں پہنچایا, خدا کے فضل نے پہنچایا. تو جس کے ساتھ خدا کا فضل ہو وہ مکرم ہوتا ہے. تو اب اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو ان نسب والوں کو سرکار سے نسبت کہاں سے ہوتی؟ یہ فضل والے ہیں, یہ فضل والے ہیں, تو اچھی طرح سے اس کو سمجھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سرکار بھی اس لفظ کو بار بار سماتے تھے. اس لیے سے ازواج مطہرات کا گھر والا ہونا یہ ظاہر بات ہے, مگر کیا داماد بھی گھر والا ہوتا ہے؟ کیا نواسے بھی گھر والے ہوتے ہیں؟ یہ ذرا ایک مشکل بات ہے. نواسوں کا گھر دوسرا سمجھا جاتا ہے, بیٹی کا گھر دوسرا سمجھا جاتا ہے, داماد کا گھر دوسرا سمجھا جاتا ہے. مگر اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات وہ تو گھر سمجھا جاتا, تو ان کا گھر تو سمجھا جانا آسان تھا, مگر ان کا بھی گھر. تو سرکار نے بڑا اہتمام کیا, ایک چادر میں لے لیا, آیت اتری چادر میں لے لیا, حسن آ جاؤ, حسین آ جاؤ, علی آ جاؤ. اب رسول جب گھر والے میں داخل کر رہے ہیں, ہم باہر کیسے کر پائیں گے؟ رسول گھر والے میں داخل کر رہے ہیں, سب کو بلا کے بٹھایا اور پھر کہا خدا سے اللہم ہؤلاء اہل بیت, یہی وہ میری اہل بیت ہے جس کو تو نے, اس کو بھی تو رشتے دور کر دے, پاک و صاف کر دے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک میں نے سرکار کو یہ دیکھا کہ نماز فجر کے وقت جب نکلتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جاتے اور کہتے تھے الصلوات یا اہل البیت, الصلوات یا اہل البیت. اور پھر اس کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تاکہ متعین ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ گھر کے باہر والے ہیں. حضرت ابو حمرہ نے کہا کہ 9 مہینے تک میں سرکار کے شرف صحبت سے مشرف رہا, اور روز میں دیکھتا تھا کہ فجر کے وقت سرکار نماز فجر کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتے اور یہی کہتے یا اہل البیت یرحمکم اللہ, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اتنی وضاحت کی. بلکہ وہ حدیث قصہ میں تو یہ تھا کہ حضرت ام سلمہ بھی آئیں اور آنے کر کہا کہ ہم بھی اسی کے اندر داخل ہو جائیں, تو رسول نے روکا انہیں, انتم علی الخیر, ارے تم تو گھر والے ہی ہو, تم کو تو خدا نے گھر والا بتا دیا ہے. اب میں اس آیت کی تفسیر میں جو اضافے ہیں وہ میں کر رہا ہوں, اس آیت کی واضح تفسیر جو ہے وہ میں کر رہا ہوں, اس کا معنی متعین کر رہا ہوں. گھر والا عورتیں یہ تو سبھی سمجھ لیں گے, مگر کیا نواسے بھی ہیں, یہ اگر میں نہیں سمجھاؤں گا تو اس آیت کی مکمل تفسیر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتی. آپ خیال کرتے چلے جائیے. اور اس کے بعد فضائل کے اتنے وہ ہیں کہ میں کہاں تک کھیلوں گا اور کہاں تک بات بہت دور تک چلی جائے گی, اور ابھی آپ کو ایک بھرپور تقریر اور بھی سننی ہے. بس اتنا ہی کافی ہے جو میں نے عرض کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.